يفقهوا قولي۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت یہ تھی کہ انہیں بنی اسرائیل کے سامنے ایک معجزے کے طور پر پیش کیا جائے۔ ایک پاک باز کماری دوشیزہ جس کی پاکیزگی کا ہر شخص اقرار کرتا تھا کو ایک بیٹے سے نوازا جانا در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ امر تھا۔ اللہ کی مشیت کو پورا ہونے کے لیے کسی بشری سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ کی طرف سے اتمام حجت کے لیے آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوار بچے ہونے کے باوجود لوگوں سے کلام کیا اور اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان تراشی کا جواب اور اللہ کی غیر معمولی قدرت کے ذریعے بغیر باپ کے پیدا ہونے اور نبی علیہ السلام ہونے کی تصدیق کی۔ یہ روشن مثال اللہ کی طرف سے اتمام حجت اور دعوت اللہ کے لیے پیش کی گئی، جنہیں رد کرنے والی قوم عبرتناک سزا کی مستحق قرار پاتی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات نجاشی کے دربار میں تلاوت کی تھیں، جن کے اثر سے عیسائی بادشاہ اور اس کے درباریوں کے دل موم ہوئے اور مسلمان مہاجرین کو حبشہ میں پناہ دی گئی۔ اللہ داعی دین کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تسلی دی گئی ان مہاجرین کو جو اللہ کے دین کی خاطر تکالیف اٹھاتے اور بالآخر گھروں سے نکالے گئے، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا شہر اور خاندان چھوڑ کر اللہ کی خاطر ہجرت کی تھی تو برباد نہ ہوئے بلکہ سربلند رہے۔ اسی طرح اللہ داعی دین کو تکالیف اٹھانے پر ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ ایسی ناموری عطا کرتا ہے جس کا تصور کفار و منکرین نہیں کر سکتے۔ اقامت نماز۔ ہر امت کے زوال کی پہلی وجہ اقامت نماز چھوڑ کر نفس پرستی میں مبتلا ہونا ہے۔ نماز بندے کا اپنے رب سے اولین رابطہ، جس کے ٹوٹنے سے بندگی کا رشتہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ گزشتہ امتوں کے بگاڑ کی شروعات کی یہی وجہ رہی، جس کے بعد دین کی جگہ من مانے طریقوں نے لے لی اور گمراہی بڑھتی گئی۔ دنیا کی خوشحالی آخرت میں آسودگی کی دلیل نہیں۔ کفار و منکرین کی یہ دلیل کہ ہمیں دنیا میں ایمان والوں سے زیادہ خوشحالی، بہترین معیار زندگی اور آسائشات حاصل ہیں، اس کا مطلب ہم ہی راہ راست پر ہیں۔ اللہ نے واضح بتا دیا کہ ان سے زیادہ زوراور اور ترقی یافتہ وہ قومیں تھیں جن کی نافرمانی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنی۔ دنیاوی شان و شوکت سے آخرت کی کامیابی ناپنے کا احمقانہ تصور ان کے اپنے لیے ہی تباہ کن ہے۔ اس دھوکے میں یہ منکر حق مزید گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ محشر میں شفاعت کا دار و مدار فقط اللہ کی اجازت سے ممکن ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان اور عمل صالحہ کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکا وہی شفاعت کی امید رکھے۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ کسی کو کیوں کر دے گا؟ شفاعت کرنے والے بھی صرف اسی وقت سفارش کر سکیں گے جب انہیں اللہ سے اجازت ملے۔ یہ کسی کے اپنے بلبوتے پر ممکن نہیں۔ اعلیٰ انسانی صفات داعی دین کی بنیادی خصوصیات۔ جو لوگ دیانتداری، اخلاص نیت اور حسن سلوک کے ساتھ راہ راست کی طرف دعوت دیں، ان سے شروع میں دنیا کتنا ہی برا اور ذلت آمیز سلوک کرے، آخر کار وہ دلوں کو موہ لیتے ہیں۔ مخالفین کا جھوٹ اور الزام تراشیاں زیادہ عرصے تک ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ سچ اور حق غالب ہو کر رہتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔